بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونڈرلینڈ عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ C-130 ٹائپ کا ایک طیارہ نہایت تیز رفتاری سے سمندر کے فراخ سینے پر اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس طیارے کی بلندی محض 2000 فٹ تھی۔ طیارے میں عمران سمیت اس کے تمام ساتھی موجود تھے۔ عمران کو 3 روز تیاری میں لگے تھے اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گرین لینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرین لینڈ تک جانے کے لیے اسے کئی ملکوں سے ہو کر گزرنا پڑا تھا۔ چونکہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاس مخصوص سامان تھا، اس لیے عمران کو جگہ جگہ سے کلیئرنس لینا پڑی تھی، جس میں اسے دقت تو نہ ہوئی تھی، لیکن بہرحال سیکیورٹی رسک کے پیش نظر ان کے سامان کو چیک ضرور کیا جاتا تھا، جسے عمران بظاہر عام استعمال میں آنے والی چیزوں میں چھپا کر لایا تھا۔ عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کاغذات جیولوجیکل سروے ٹیم کے تحت بنا رکھے تھے، جو دنیا میں ہونے والی زمینی تبدیلی پر ریسرچ کر رہے تھے۔ گلوبل وارمنگ اور خاص طور پر 2012 کے حوالے سے زمین میں ہونے والی تبدیلیوں اور موسم کے اثرات کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں، اسی کے لیے پوری دنیا کے جیولوجسٹ متحرک ہو گئے تھے۔ اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی ریسرچ کرنے کی پوری آزادی تھی۔ گرین لینڈ پہنچ کر عمران نے اپنے ایک فورن ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اس کے ذریعے بلیک گراس جزیرے پر جانے کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ گرین لینڈ ایک بڑا جزیرہ تھا اور اس جزیرے سے کسی دوسرے جزیرے یا ملک تک جانے کے زمینی راستے نہیں تھے، اس لیے یا تو وہاں بحری جہاز استعمال کیے جاتے تھے یا پھر طیاروں سے آمد و رفت کا عمل ہوتا تھا۔ اس ملک سے کسی بھی طیارے کو ہائر کرنا مشکل نہیں تھا، اور عمران کے پاس تو ایسے کاغذات تھے جس سے وہ دنیا سے الگ ایک ایسے جزیرے کا سروے کرنے جا رہا تھا جہاں جیولسٹ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے فورن ایجنٹ کے ذریعے عمران نے C-130 طرز کا ایک تیز رفتار طیارہ ہائر کیا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے مخصوص سامان کے ساتھ اس طیارے میں آ گئے۔ ان کا یہ سفر تقریباً 6 گھنٹوں سے جاری تھا۔ بلیک گراس نامی جزیرہ گرین لینڈ کے نارتھ میں تقریباً 2000 ناٹ پر تھا، اور ابھی مزید انہیں 4 گھنٹے سفر کرنا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران طیارے کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران پائلٹ کے پاس کاکپٹ میں موجود تھا۔ عمران کی ٹیم میں صفدر، جولیا، تنویر، نعمانی، خاور، صدیقی اور چوہان شامل تھے۔ ان 7 ممبران کے سوا عمران اس بار اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں لایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مشینی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے افراد کم ہوں، ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا اور وہ روبوٹس کے خلاف آسانی سے جنگ لڑ سکیں گے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامان میں مخصوص اسلحے کے ساتھ اس بار سائنسی ہتھیار بھی تھے۔ یہ سائنسی ہتھیار عمران نے سرداور کے ساتھ مل کر خصوصی طور پر زیرو لینڈ والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کرائے تھے۔ فراسکو ہیڈ کوارٹر تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ زیرو لینڈ زمین کے کسی حصے میں نہیں بلکہ اسپیس میں ہی کہیں موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں ان کا ٹکراؤ زیرو لینڈ کی مشینی طاقتوں سے بھی ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے متوقع ٹکراؤ کو ملحوظ کی خاطر رکھتے ہوئے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس نے سرداور کے ساتھ مل کر ایسے بہت سے سائنسی ہتھیار بنا لیے تھے جو زیرو لینڈ کی مشینی دنیا اور کسی بھی خلائی مشن میں اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے کارآمد ہو سکتے تھے۔ ان کا زیرو لینڈ جانے اور زیرو لینڈ کی مشینی طاقتوں سے ٹکراؤ کا تو ابھی کوئی اسکوپ نہیں بنا تھا، لیکن ونڈرلینڈ کی جدید سائنسی اور مشینی دنیا وہاں کے ماحول کا علم ہونے کے بعد عمران کو یقین تھا کہ اسے عام روایتی اسلحے کے ساتھ ساتھ وہاں سائنسی ہتھیاروں کی اشد ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس نے مختلف اقسام کے سائنسی ہتھیاروں کے بارے میں سب کو بریف بھی کر دیا تھا اور انہیں وہ ہتھیار فراہم بھی کر دیے تھے۔ اب چونکہ وہ ایک ہائر کردہ طیارے میں تھے اور ان کا سفر طویل تھا، اس لیے انہوں نے بیگوں کے خفیہ خانوں اور عام سامان کی چیزوں میں چھپے ہوئے اسلحے اور سائنسی ہتھیاروں کے پارٹس نکال کر انہیں جوڑنا شروع کر دیا تھا اور انہیں اپنے اپنے مخصوص سفری بیگوں اور جیبوں میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ چیف نے ان سب کو دانش منزل کی میٹنگ ہال میں بلا کر ونڈرلینڈ کے سلسلے میں مکمل بریفنگ دے دی تھی، اس لیے وہ سب جانتے تھے کہ اس بار ان کا مقابلہ انسانوں کی بجائے مشینوں سے ہوگا، ایسے مشینی روبوٹ سے جو انسانی سوچ سے مبرہ ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان مشینی روبوٹ سے انہیں کوئی ہمدردی، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مشینی روبوٹ صرف وہی کرتے ہیں جو ان سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور روبوٹس ونڈرلینڈ کے ہوں یا زیرو لینڈ کے، ان کا مقصد تباہی اور بربادی پھیلانے کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ روبوٹس کو بھی یقیناً ایسی ہدایات دی گئی ہوں گی کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار گرا دیں، اپنے دشمن مٹا دیں۔ مشینی روبوٹ سے مقابلہ کرنا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ ہاں،
یہ ضرور تھا کہ انسانوں اور مشینوں کی اس جنگ میں جیت اسی کی ہو سکتی تھی جو پہل کر جاتا، اس لیے وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں روبوٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر احتیاط بالائے طاق رکھنی ہوگی، اور جو بھی روبوٹ ان کے سامنے آئے وہ اسے تباہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، کیونکہ اگر ان روبوٹس میں سے کسی ایک کا بھی وار کارگر ہو گیا تو ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچ سکے۔ چیف نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ونڈرلینڈ جاتے ہوئے انہیں بے شمار روبوٹ فورسز کا بھی سامنا کرنا ہوگا، اور جس جزیرے پر ونڈرلینڈ کے ہونے کا قوی امکان ہے وہاں انہیں بے شمار قدرتی آفات کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ چیف نے انہیں راستے میں آنے والی ہر ممکنہ آفات کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے لیے بلائنڈ مشن نہیں تھا، لیکن ونڈرلینڈ تک جانے والے انہیں جتنے راستے بتائے گئے تھے وہ بلائنڈ ضرور تھے۔ انہیں کسی بھی طرف سے کوئی بھی اندھی موت دبوچ سکتی تھی۔ ان کے سامنے ایسے حالات بھی آ سکتے تھے جب ان کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے اور وہ ہر ممکن احتیاط کے باوجود کسی بھی اندھی موت کا شکار بن سکتے تھے۔ ممبران نے چیف کے سامنے اپنے مشن کی کامیابی کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور چیف کو یقین دلایا تھا کہ مشن مکمل کرنے کے لیے انہیں اگر موت سے بھی لڑنا پڑے گا تو وہ لڑیں گے، اور مرتے مرتے بھی وہ کم از کم ونڈرلینڈ کو ضرور تباہ کر دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے لیے ان کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب وہ انسانی فورس کی بجائے مشینی فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے انہیں آنے والے حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے چیف سے ونڈرلینڈ کی تباہی کا عہد تو ضرور کر لیا تھا، لیکن یہ سوال ان کے ذہنوں میں بھی بدستور گردش کر رہا تھا کہ وہ ونڈرلینڈ میں کیسے داخل ہوں گے اور وہاں اپنی حفاظت کا کیا انتظام کریں گے۔ ان کے لیے صرف ونڈرلینڈ کو تباہ کرنا ہوتا تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن ونڈرلینڈ میں سرداور اور ان کے 9 سائنسدان ساتھی قید تھے جنہیں وہاں سے صحیح سلامت واپس لانا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور یہ کام ظاہر ہے وہ ونڈرلینڈ میں داخل ہو کر ہی کر سکتے تھے۔ جولیا اور باقی ساتھیوں نے اس سلسلے میں عمران سے کئی بار ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران ہر بار ہنسی مذاق میں ان کی بات گول کر جاتا تھا۔ عمران جس طرح انہیں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس سے انہیں یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران کے پاس بھی ونڈرلینڈ تک پہنچنے کا کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں تھا۔ وہ ہر بار انہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مصداق ٹال جاتا تھا۔ اب عمران کاکپٹ میں جا کر بیٹھ گیا تھا جیسے وہ ان کے سوالات کے جوابات نہ دینا چاہتا ہو۔ انہیں عمران کے اس طرز عمل پر غصہ تو آ رہا تھا، لیکن مشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ خاموش تھے، اور اپنے ہتھیار اور اسلحے کی سیٹنگ کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر خود کو آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ اسی لمحے کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور عمران مسکراتا ہوا کاکپٹ سے باہر آ گیا۔ تیاری کر لی ہے تم سب نے؟ عمران نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، ہم سب تیار ہیں عمران صاحب، صفدر نے کہا، لیکن مجھے تو تم میں سے کوئی بھی تیار نظر نہیں آ رہا۔ نہ تم نے باراتیوں والے لباس پہنے ہیں اور نہ ہی دلہن نے دلہنوں والا مخصوص جوڑا پہنا ہے۔ ہاں، جہیز کا سامان تم سب نے ضرور بیگوں میں بھر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ سب مسکرا دیے۔ تو کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ خوفناک جزیرے پر اپنی شادی کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ خاور نے مسکرا کر کہا۔ ارے توبہ توبہ کرو، فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ایسی بات اگر تنویر نے سن لی تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی شوٹ کر دے گا، عمران نے گڑبڑانے کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میرے کان بند نہیں ہیں، سمجھے تم؟ تنویر نے منہ بنا کر تیز لہجے میں کہا۔ مطلب کہ تم نے خاور کی بات سن لی ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں سن لی ہے، تنویر نے سر جھٹک کر کہا۔ اوہ خدایا تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی بڑی بات بھی ہو گئی تو پھر بھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا اسکوپ بن سکتا ہے، عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ سب ہنس دیے۔ اسکوپ؟ کیا مطلب؟ اگر آپ اپنی شادی کی نہیں تو کس کی شادی کی بات کر رہے تھے؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جولیا کی، عمران نے کہا، اور وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میری شادی کس سے کرانے جا رہے تھے تم؟ جولیا نے اسے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بلیک گراس میں جدید دور کے انسان نہیں بستے، اور نہ ہی اس طرف کوئی آنا گوارا کرتا ہے، لیکن میں نے یہاں آنے سے پہلے بلیک گراس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں، ان معلومات کے مطابق اس جزیرے پر افریقی جنگلوں کے بہت سے وحشی قبائل آباد ہو چکے ہیں، جو جنگجو بھی ہیں اور آدم خور بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ان قبیلوں کے کسی سردار سے تمہاری شادی کرا دوں گا تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری شادی کسی وحشی سردار سے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے جو دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو۔ عمران بولتا چلا گیا۔ تم سے بڑا احمق اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا، اور پھر وہ بری طرح سے ہڑبڑا گیا، جیسے نادانستگی میں وہ کوئی بہت بڑی بات کر گیا ہو۔
اور پھر اسے فوراً ہی اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ تنویر کی بات اور اس کے ہڑبڑانے پر وہ سب کسی بھی طرح اپنے حلق سے نکلنے والے کہے نہ روک سکے۔ تھینک یو بگ بردر، جو تم نے مجھے اس قابل سمجھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اسے باقاعدہ شاہی انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، اور تنویر گرا کر رہ گیا۔ نادانستگی میں خود ہی تنویر نے عمران کو جولیا سے شادی کا کہہ دیا تھا۔ ایزی رہا کرو، تم بات بات پر غصہ کیوں کر جاتے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ عمران صاحب کو مذاق کرنے کی عادت ہے۔ صفدر نے تنویر کے تیور بگڑتے دیکھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا، عادت ہو؟ کسی دن اس کی یہی عادت میرے ہاتھوں اس کی موت کی وجہ بن جائے گی، تنویر نے غرا کر کہا۔ تو تم بھی سوچ سمجھ کر بولا کرو، نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو اور فوراً بات کر دیتے ہو، جولیا نے کہا، اور تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لی۔ اچھا عمران صاحب، بلیک گراس سے اب ہم اور کتنی دور ہیں؟ صدیقی نے موضوع بدلتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ دور کا تو پتہ نہیں، البتہ تم سب جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، پیراشوٹس باندھ لو، کسی بھی لمحے ہمیں اس طیارے کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا کوئی خطرہ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ خطرہ تو تنویر کی شکل میں ہر وقت میرے سر پر لٹکا رہتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ خطرے کا نہیں، ہمارے بلیک گراس جزیرے پر اترنے کا ہے۔ ہم طیارے میں ہیں اور بلیک گراس میں کوئی ایئرپورٹ اور رن وے نہیں ہے جہاں اس طیارے کو اتارا جا سکے، اس لیے ہمیں ظاہر ہے کہ پیراشوٹ باندھ کر ہی وہاں اترنا پڑے گا۔ بغیر پیراشوٹس کے اگر ہم نے چھلانگیں لگائیں تو مجھے کچھ ہو یا نہ ہو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ بلیک گراس میں خونی دلدلیں بھی ہیں اور انتہائی عمیق کھائیاں بھی، کون کہاں جا کر گرے گا اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکے، عمران نے کہا۔ تو یہ بات تم سیدھے طریقے سے بھی بتا سکتے تھے، ہر بات میں حماقت کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تو حماقت ہی میں فائدہ ہے، کیوں تنویر؟ عمران نے شاید بھائی لہجے میں کہا، اور تنویر سے تیز نظروں سے گھور کر رہ گیا، جبکہ باقی ممبرز مسکرا دیے۔ عمران صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، خاور نے کہا۔ الجبرے کا کوئی سوال نہ پوچھنا، اس سے بچپن ہی سے میری جان جاتی ہے، اور جو مرضی سوال پوچھ لو، عمران نے کہا۔ چیف نے ہمیں بتایا تھا کہ ونڈرلینڈ کے ہونے کا امکان زی بالا نامی جزیرے پر یا اس جزیرے کے ارد گرد کسی جزیرے پر ہے۔ ہم نے اگر بلیک گراس میں پیراشوٹس کے ذریعے ہی اترنا ہے تو پھر یہ کام ہم زی بالا یا اس کے نزدیکی کسی جزیرے یا ٹاپو پر بھی تو کر سکتے ہیں۔ زی بالا نامی جزیرہ بلیک گراس سے 3 سے 400 نوٹ کے فاصلے پر ہے، سمندر میں ہم آگے کا سفر کیسے کریں گے؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ونڈرلینڈ زی بالا یا اس کے ارد گرد کسی جزیرے پر ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن چیف نے جس حد تک معلومات حاصل کی ہیں اس لحاظ سے ونڈرلینڈ یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دوسرے جزیروں کی بجائے بلیک گراس کو اس لیے ترجیح دی ہے تاکہ ہم دوسرے راستوں سے ان جزیروں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اگر ہم طیارہ ڈائریکٹ اس کی طرف لے کر جائیں گے اور واقعی ونڈرلینڈ انہی جزیروں میں سے کسی پر ہوا تو کیا ہمارا وہاں صحیح سلامت پہنچنا ممکن ہوگا؟ عمران نے کہا۔ او ہاں، اس طرح تو آسانی سے ہمارے طیارے کو ہٹ کر سکتے ہیں، خاور نے فوراً کہا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ عمران نے کہا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن عمران صاحب، صفدر نے کہنا چاہا۔ میں لیکن عمران صاحب نہیں ہوں، مجھے علی عمران MSc DSc آکسن کہا کرو۔ اپنے نام کے ساتھ اپنی ڈگریوں کا سن کر مجھے کم از کم یہ تو یاد رہے گا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، عمران نے کہا، اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ چلیں جناب، بلکہ عالی قدر عزت مآب حضور علی عمران MSc DSc آکسن صاحب، یہ بتائیں کہ سمندر کا 300-400 نوٹ کا سفر طے کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق جزیرے پر انسانی آبادیاں تو نہیں ہیں، سفر کرنے کے لیے ہمیں کشتیوں کی ضرورت ہوگی، تو ہم کشتیاں کہاں سے لائیں گے؟ صفدر نے کہا۔ عمران نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ بلیک گراس میں چند وحشی قبائل موجود ہیں، وہ اس جزیرے پر ہوا میں اڑ کر تو یا سمندر میں تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے، ہم ان کی کشتیوں کا بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، اگر وہاں ایسے قبائل ہوتے تو، عمران نے کہا، اور وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو اسے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میری شادی کو چھوڑ کر تو میری ہر بات کو سنجیدگی میں لے لو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم بنا لیں گے، آج چھوٹا سا قبیلہ ہوگا تو کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ قبیلے کی آبادی بڑھتی چلی جائے گی، کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، تم کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ، نہ جانے تمہاری کل کیسے سیدھی ہوگی، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ شادی کے بعد 2-4 درجن بچے ہوں گے تو میری ساری کلیں خود ہی سیدھی ہو جائیں گی،
عمران نے فوراً کہا اور وہ سب مسکرانے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پیراشوٹ باندھ لینے چاہیے، صدیقی نے کہا، اور ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ اٹھے اور انہوں نے سیٹوں کے ساتھ ایمرجنسی بندھے ہوئے پیراشوٹ کھول کر اپنے کاندھوں پر باندھنا شروع کر دیے۔ آپ بھی پیراشوٹ باندھ لیں، یا آپ کا بغیر پیراشوٹ کے پیراٹروپنگ کا ارادہ بن رہا ہے؟ نعمانی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جولیا کا جو رویہ ہے اسے دیکھ کر تو میرا سچ مچ یہی جی چاہ رہا ہے کہ بغیر پیراشوٹ کے ہی نیچے کود جاؤں، عمران نے مایوس سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تو کود جاؤ، تمہیں کون روک رہا ہے؟ جولیا نے مسکرا کر کہا، اور عمران دیدے گھما کر رہ گیا۔ تنویر، عمران نے کہا، اور جولیا کے ساتھ تنویر بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کسی نے بھی تنویر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ ایسا نہ کریں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو سوچو، اگر میں کود گیا تو اس کا اسکوپ بن جائے گا، اور وہ بھی فل اسکوپ، عمران نے بے چارگی سے کہا، اور وہ سب بے اختیار ہنس دیے۔ عمران نے ریس واچ دیکھی اور پھر چونک پڑا۔ اوہ، بس 10 منٹ باقی ہیں، سب تیاری کے پچھلے حصے کی طرف چلو، پائلٹ ہمیں چھلانگیں لگانے کے لیے کسی بھی وقت گرین کوشن دے سکتا ہے، عمران نے کہا، اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ طیارے کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ یہ طیارہ چونکہ مال برداری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کی ٹیل کے نیچے کا حصہ کھولا جا سکتا تھا جہاں سے سامان لادا اور نکالا جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹیل کی طرف آئے انہوں نے طیارے کی ایک دیوار پر تختے نما جگہ اوپن ہوتے ہوئے دیکھی، ساتھ ہی دائیں طرف لگا ہوا ایک سرخ بلب اسپارک کرنے لگا۔ ان سب کو فوری طور پر کودنے کے لیے تیار رہنے کا کوشن دیا تھا۔ دائیں بائیں طیارے کی دیوار پر نصب سیفٹی ہینڈل پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ طیارہ اب بھی تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نیچے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا جزیرہ دکھائی دیا۔ کیا آپ سب ریڈی ہیں؟ اچانک ایک اسپیکر سے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ یس، ہم سب ریڈی ہیں، عمران نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اوکے، میں اس جزیرے پر ایک راؤنڈ لگاؤں گا، جیسے ہی مستہ زمین دکھائی دے گی میں آپ کو گرین کوشن دے دوں گا، آپ میں سے 2 افراد کود جانا، پھر میں چکر لگا کر آؤں گا، اور گرین کوشن ملتے ہی 2 اور افراد کود جائیں گے۔ اسی طرح میں جزیرے پر راؤنڈ لگاتے ہوئے آپ سب کو باری باری ایک ہی جگہ پر ڈراپ کر دوں گا، پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ اوکے، عمران نے طیارے کے انجنوں کے شور کی وجہ سے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ طیارہ اب واقعی جزیرے کا راؤنڈ لگا رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اچانک دروازے کے پاس لگا ہوا ایک سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ صفدر، تنویر، تم دونوں جاؤ، ہری اپ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے آنکھوں پر گوگلز چڑھاتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگیں لگا دی۔ باہر جاتے ان کے جسم زوردار جھٹکوں سے پیچھے کی طرف بڑھ گئے۔ طیارہ زناٹے دار آوازیں نکالتا ہوا ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ آگے جا کر طیارے نے ایک لمبا راؤنڈ لگایا، اور پھر جیسے طیارہ اس جگہ پر آیا جہاں سے صفدر اور تنویر نے چھلانگیں لگائی تھی، ایک بار پھر گرین بلب جل اٹھا جو صفدر اور تنویر کے کودنے کے چند لمحوں بعد بند ہو گیا تھا۔ اس بار عمران نے جولیا اور خاور کو جمپ لگانے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں بلا جھجک باہر کود گئے اور طیارہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح طیارہ جزیرے کا بار بار راؤنڈ لگاتا رہا، اور گرین سگنل ملتے ہی وہ 2 کر کے باہر کودتے رہے۔ آخر میں عمران نے باہر چھلانگ لگائی تھی۔ طیارے سے باہر آتے ہی وہ زوردار جھٹکے اور طیارے کے پریشر سے تیزی سے پیچھے کو چلا گیا۔ اس نے فوراً پیراٹروپنگ کے مخصوص انداز میں کلابازی کھائی، اور پھر اس نے اپنا جسم ہوا میں پھیلا دیا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے نیچے کو جا رہا تھا۔ نیچے سے اپنے ساتھیوں کی چھتریاں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ صفدر اور تنویر نے چونکہ پہلے چھلانگیں لگائی تھیں، اس لیے وہ زمین پر پہنچ چکے تھے۔ دن کا وقت تھا، اس لیے وہ سب آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، اور ہوا میں ہی اپنے پیراشوٹس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے جہاں صفدر اور تنویر موجود تھے۔ مخصوص بلندی پر آ کر عمران نے اپنا پیراشوٹ کھول لیا تھا۔ پیراشوٹ کنٹرول کرنے والی رسیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں، جنہیں وہ مخصوص انداز میں دائیں بائیں کھینچ کر پیراشوٹ اپنی مرضی کے مطابق موڑ رہا تھا۔ طیارہ ان کے اوپر سے گزر کر واپس جا رہا تھا۔ وہ سب ایک ایک کر کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے طیارے سے جزیرے کی ساخت دیکھ لی تھی۔ جزیرہ سیاہ تو تھا ہی، وہاں طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں اور ٹیلے دکھائی دے رہے تھے، جہاں بڑی بڑی دراروں کے ساتھ گہری اور خوفناک کھائیاں بھی تھیں۔ پائلٹ نے انہیں جہاں پر ڈراپ کیا تھا وہاں زمین ہموار تھی۔ زمین پر آتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹ کی رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ جزیرے کی زمین ٹھوس تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں ہر طرف سیاہ رنگ کی جھاڑیاں اور گھاس دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس جزیرے پر سیاہی کی بارش برستی رہتی ہو، جس سے جزیرے کی ہر چیز میں سیاہی ڈوب گئی ہو۔ یہ جزیرہ اس قدر سیاہ کیوں ہے؟ خاور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جزیرے سے پوچھ لو، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں نے جزیرے کے شمال میں ایک چھوٹا سا جنگل دیکھا تھا، وہاں بڑے بڑے اور گھنے درختوں کی کثرت ہے، اور وہ بھی سیاہ رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
شاید اس جزیرے کی آب و ہوائی ایسی ہے جس سے یہاں کی ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے، صفدر نے کہا۔ یہ سب قدرتی عمل ہیں۔ قدرت نے دنیا میں کہاں کہاں اور کون کون سے رنگ بکھیر رکھے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، صدیقی نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، زمین اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق کس کس رنگ میں اور کس کس شکل میں ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ قدرت کا راز صرف قدرت کو ہی پتا ہے، چوہان نے کہا۔ یہ جزیرہ خاموش اور ویران معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے یہاں کوئی زیرو آباد نہیں ہے، نعمانی نے کہا۔ ان سب نے اپنے پیراشوٹ اتار کر زمین پر پھیلا دیے تھے اور ان پر بیٹھ گئے تھے۔ عمران نے اپنی سفری بیگ سے ایک پرانا سا نقشہ نکال کر نیچے پھیلا دیا تھا اور اس پر انگلی پھیرتا ہوا غور کر رہا تھا، اور پھر اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی روک دی اور ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم اس جزیرے پر یہاں پر ہیں اور ہمیں جنوب کی طرف ساحلی کنارے پر جانا ہے، عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ جنوبی کنارہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ساحل سے ہم 20 کلومیٹر دور ہیں، اور اس طرف دلدلوں اور گہری کھائیوں کے ساتھ چند بڑی پہاڑیاں بھی ہیں جنہیں ہمیں ہر صورت میں کراس کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ ان راستوں میں کیا پرابلم ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ان راستوں پر ہمیں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھنا ہوگا، ہماری ذرا سی بھی بے احتیاطی ہمیں سیدھا موت کے منہ میں لے کر جا سکتی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر یہ راستے اتنے خطرناک ہیں تو پائلٹ سے کہتے کہ وہ ہمیں جنوبی ساحل کی طرف ہی ڈراپ کر دیتا، تنویر نے کہا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر ڈراپ کرے جہاں ہم آسانی سے ایک دوسرے کے نزدیک پہنچ سکیں۔ طیارہ جب جزیرے کا راؤنڈ لگا رہا تھا تو تم سب نے زمینی حالت دیکھ لی تھی، اسے شاید یہی مستح جگہ دکھائی دی ہوگی، عمران نے کہا۔ ساحل پر تو ہم کسی نہ کسی طرح سے پہنچ ہی جائیں گے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ ہمیں آگے دوسرے جزیرے پر جانا ہے جو اس نقشے کے مطابق 300 ناٹ کے فاصلے پر ہے، جولیا نے نقشہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل پر بخیریت پہنچ جائیں گے تو آگے جانے کا بھی ذریعہ مل جائے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر چلیں؟ صفدر بولا۔ ہاں چلو، دن کا وقت ہے، دشوار گزار راستوں سے گزر کر ساحل تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا، عمران نے کہا، اور وہ سب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے نقشہ سمیٹ کر واپس سفری بیگ میں رکھا اور پھر وہ سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ آسمان بالکل صاف تھا، سورج ہر طرف اپنی تیز روشنی بکھیر رہا تھا۔ طیارہ ساری رات محو پرواز رہا تھا اور وہ سب طیارے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچتے رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی سو نہ سکا تھا۔ اب نیند نہ لینے کی وجہ سے کسل مندی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن عمران کی بات بھی صحیح تھی۔ بلیک گراس جزیرہ بہت دشوار گزار راستوں پر مشتمل تھا اور انہیں ابھی دور جانا تھا۔ جنوبی ساحل پر پہنچتے رات سر پر آ سکتی تھی، اور جزیرے پر جس قدر دلدلیں اور گہری کھائیاں تھیں، ان سے تو دن میں بھی بچ نکلنا بہت مشکل ہو سکتا تھا، اور رات میں تو ان کا سفر اور زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ جزیرے پر موجود ایناکونڈا اور زہریلے حشرات الارض سے بچے رہنے کے لیے عمران نے آتے وقت ایسے انجیکشن لگا دیے تھے کہ ان کے پیروں سے ایسی بو پھوٹتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اژدہے اور تمام حشرات الارض ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ سامنے ایک چٹیل پہاڑی تھی، عمران اس پہاڑی کی طرف جا رہا تھا، سیکرٹ سروس کے ممبران بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ پہاڑی کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ اچانک زمین بری طرح سے لرزنے لگی اور ایسی گونج سنائی دینے لگی جیسے زبردست زلزلہ آ رہا ہو۔ گڑگڑاہٹ کی خوفناک آوازوں کے ساتھ انہیں پہاڑی کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان الگ ہوتے اور تیزی سے نیچے آتی دیکھی۔ دائیں بائیں کود جاؤ فوراً، عمران نے چٹان نیچے آتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً دائیں اور بائیں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ سائڈوں پر گرے، پہاڑی سے ٹوٹنے والی چٹان زوردار دھماکے سے ان کے عین درمیان میں آ کر گری اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوتی چلی گئی۔ زمین اسی بری طرح سے لرز رہی تھی اور پہاڑی پر سے بڑے بڑے پتھر لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ عمران پہاڑی کے زیادہ نزدیک تھا، اس نے فوراً دوسری طرف تیزی سے پلٹنیاں کھانا شروع کر دی۔ اس کے ساتھی بھی فوراً اٹھے اور تیزی سے پہاڑی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے کہا۔ عمران کے ارد گرد بے شمار پتھر گر رہے تھے۔ عمران اگر تیزی سے پلٹنیاں نہ کھا رہا ہوتا تو اب تک بے شمار پتھر اس پر گر چکے ہوتے۔ اٹھ کر بھاگو، تیزی سے بھاگو عمران، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے پہاڑی سے ایک اور بڑی چٹان کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا تھا جو ٹوٹ کر کسی بھی لمحے نیچے آ سکتی تھی۔ عمران لڑکھنیاں کھاتا ہوا جیسے ہی پیچھے ہٹا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اسی لمحے چٹان پہاڑی سے الگ ہو گئی اور پھر وہ پہاڑی جیسے اڑتی ہوئی سیدھی عمران کے سر پر آتی دکھائی دی۔ عمران!
چٹان عمران کے سر پر گرتے دیکھ کر تنویر کے حلق کے بل چیخا اور ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور عمران سے جا ٹکرایا اور عمران کو لیے ہوئے دوسری طرف جا گرا۔ تنویر کے عمران سے ٹکرانے میں اور اسے لے کر دوسری طرف گرنے میں محض 1 یا 2 لمحوں کا ہی فرق رہا ہوگا، کیونکہ پہاڑی کی چٹان عین اس جگہ دھماکے سے گری جہاں عمران موجود تھا۔ یہ سچویشن اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی کہ ممبران جیسے ان جگہوں پر ساکت ہو گئے۔ تنویر اگر بروقت عمران سے اس قدر تیزی سے چھلانگ لگا کر نہ ٹکرایا ہوتا تو چٹان سیدھی عمران کے سر پر گرتی اور پھر عمران کا جو حشر ہوتا وہ اظہر من الشمس تھا۔ زمین پر گرتے ہی عمران اور تنویر نے 2-3 لڑکھنیاں کھائیں اور پھر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہاڑی سے دور ہٹو، جلدی، تنویر نے کہا اور عمران کا بازو پکڑ کر تیزی سے اسے کھینچتا ہوا دور لے آیا۔ پہاڑی سے پتھر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ پھر ان کو جیسے ہوش آ گیا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ جولیا نے لپک کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، عمران نے اپنا لباس جھاڑتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ زمین کی لرزش آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اور گونج بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ خدا کی پناہ عمران صاحب، اگر تنویر نے بروقت کوشش نہ کی ہوتی تو آپ کا کیا ہوتا؟ خاور نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے اسی انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بڑے ہی بے مروت ہو، تنویر نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ڈٹائی دکھا رہے ہو، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں تنویر، کیا تم نے میری جان شکریہ وصول کرنے کے لیے بچائی ہے؟ عمران نے تنویر سے پوچھا۔ نہیں، تم ہمارے ساتھی ہو اور ایک دوسرے کی جانیں بچانا ہمارا فرض ہے، تنویر نے صاف دلی سے کہا۔ لو، اب یہ میرا شکریہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ عمران نے بیچارگی سے کہا اور وہ سب مسکرا دیے۔ واقعی بڑی ڈھیٹ انسان ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈھیٹ تو ہوں، میں جان بچانے کے لیے اور تمہارے کہنے پر تنویر کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ یہ تنویر سے ہی پوچھ لو، میں نے بتایا تو اس بار تنویر چٹان اٹھا کر خود ہی میرے سر پر دے مارے گا جس سے اس نے مجھے بچایا ہے، عمران نے کہا اور وہ سب بے اختیار مسکرا دیے۔ خوفناک زلزلے نے ان کے اعصاب پر بری طرح دباؤ ڈالا تھا اور انہوں نے جس طرح عمران کو موت کے منہ سے بچتے دیکھا تھا اس سے ان کے خون ہی خشک ہو گئے تھے۔ لیکن عمران ہی تھا جو مشکل سے مشکل حالات اور خوفناک سے خوفناک سچویشن میں نہ صرف خود بھی مسکراتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ جزیرہ تو ضرورت سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا ہے۔ تو شکر ہے کہ ابھی ہم نے پہاڑی پر چڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر ہم پہاڑی پر چڑھے ہوتے تو اس دوران زلزلہ آ جاتا تو چٹانوں کی طرح ہمارے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے، نعمانی نے کہا۔ اس کے لہجے میں قدرے خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ زمین کی لرزش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ پہاڑی سے تو شاید ہم کسی طرح بچ جاتے، لیکن آگے کا سوچو، آگے تو ہمیں کھائیوں سے گزرنا ہے اور بعض کھائیاں ایسی ہیں جن کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہمیں پل صراط کی طرح گزرنا ہوگا۔ اس دوران اگر زلزلہ آ گیا تو پھر کسی کو کھائی میں ہماری لاشوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، صدیقی نے کہا۔ جو بھی ہو، ہمیں آگے تو جانا ہی ہے۔ ہم زلزلوں، آندھیوں اور طوفانوں سے ڈر کر کسی ایک جگہ تو نہیں رک سکتے، صفدر نے سر جھٹک کر کہا۔ یہ ہوئی نا شیروں والی بات، اب آؤ اس پہاڑی کی چوٹی سر کرتے ہیں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سب بھی پہاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ پہاڑی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، بہت سی چٹانیں باہر کی طرف ابھری ہوئی ہیں۔ ہمیں ان چٹانوں کے نیچے نیچے رہ کر اوپر چڑھنا ہے تاکہ اگر دوبارہ زلزلہ آئے تو دوسری چٹانیں اور پتھر ہم پر نہ گر سکیں۔ آفٹر شاکس بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے مضبوط چٹانوں پر ہی ہاتھ ڈالنا، اور جیسے ہی پہاڑی میں لرزش سی محسوس ہو پہاڑی سے جوک کی طرح چپک جانا، عمران نے ان سب کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے آہستہ آہستہ عمودی پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی پتھر اور چٹانوں کے کنارے پکڑتے ہوئے احتیاط سے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی عمودی بھی تھی اور اس کی چٹانیں اور پتھر بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، جس سے انہیں اوپر چڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر آ کر انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تیر گئیں۔ دوسری طرف پہاڑی کے ساتھ ایک انتہائی وسیع کھائی تھی۔ کھائی کے دونوں طرف اونچی پہاڑیاں تھیں، جہاں سامنے ایک سپاٹ میدان دکھائی دے رہا تھا۔ جس پہاڑی پر وہ موجود تھے اس کے دائیں بائیں بھی کھائیاں تھیں، اس لیے وہ دوسری پہاڑیوں سے ہو کر بھی اس میدان کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔
سامنے میدان کی طرف جانے کے لیے لامحالہ اس کھائی کے اوپر سے ہی گزرنا تھا۔ یہ کیا؟ اس کھائی کے اطراف میں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم دوسری طرف کیسے جائیں گے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ کھائی کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر اس کی لمبائی کم از کم 1000 میٹر تک تو ضرور ہوگی، چوہان نے کہا۔ اب کیا کرنا ہے عمران؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسی لمحے انہیں پہاڑی میں ایک بار پھر لرزش محسوس ہونے لگی۔ چٹانوں اور پتھروں سے چپک جاؤ، فوراً آفٹر شاک آ رہا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ فوراً بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں سے لگ گئے۔ لرزش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ کرو عمران، یہ آفٹر شاک نہیں زلزلہ ہے، پہاڑی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا تو پھر ہمارا بچنا محال ہو جائے گا، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ لرزش میں پھر شدت آتی جا رہی تھی اور پہاڑی سے چھوٹے بڑے پتھر نیچے لڑکنا شروع ہو گئے تھے۔ عمران کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ نہایت بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے بچنے کی کوئی راہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم پہاڑی کے اس طرف گریں یا اس طرف، چاروں طرف موت ہے، دعا کرو کہ یہ پہاڑی نہ ٹوٹے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ یہ کیا؟ اچانک خاور نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ چٹان سے چپکا سر اٹھائے پہاڑی کی دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان سب نے بھی سر اٹھائے تو انہیں دور آسمان پر سیاہ رنگ کے پرندوں کا ایک غول سا آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں ان پرندوں کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سیاہ رنگ کے پرندے ایک سیدھ میں آ رہے تھے، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ یہ پرندے نہیں ہیں، خاور نے کہا، اور وہ سب غور سے سیاہ غول کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے ان کے چہروں پر حیرت اور خوف کے ملے جلے سائے تہتے نظر آئے۔ یہ تو سیاہ رنگ کی اڑن تشتریاں ہیں، میرا مطلب ہے کہ اسپیس شپس، چوہان نے ہکلاہٹ بھری لہجے میں کہا۔ وہ سیاہ رنگ کے پرندوں جیسے بڑی بڑی فلائنگ شپس تھی جو تیزی سے چکر کاٹتی ہوئی اس طرف کو بڑھ رہی تھیں۔ اسپیس شپس قدرے عمودی انداز میں جھکی نیچے کی طرف آ رہی تھیں، جس سے انہیں پرندوں اور اسپیس شپس کا واضح فرق نظر آ گیا تھا۔ یہ ونڈرلینڈ کے فلائنگ ہارس ہیں، لگتا ہے ونڈرلینڈ والوں کو یہاں ہماری آمد کا علم ہو گیا اور انہوں نے فلائنگ ہارسز کی شکلوں میں ہماری موت کا سامان بھیج دیا ہے، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ دانش منزل میں میٹنگ کے وقت بریفنگ میں چیف نے انہیں بتا دیا تھا کہ ونڈرلینڈ میں اسپیس شپس کو فلائنگ ہارس کہا جاتا ہے۔ ادھر پہاڑی کی لرزش اور زلزلے کی گونج میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہاڑی اس بری طرح لرز رہی تھی کہ انہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور ادھر بڑے بڑے فلائنگ ہارس بجلی کی سی تیزی سے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے ان کے سروں پر آ رہے تھے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر تھے، فلائنگ ہارس سے انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اب ان کے لیے نیچے بھی موت تھی اور اوپر بھی۔ اگر پہاڑی ٹوٹ جاتی تو وہ ہزاروں ٹن چٹانوں میں دفن ہو جاتے یا اکبی کھائی میں جا کر گرتے، اور اگر فلائنگ ہارس ان پر حملہ شروع ہو جاتا تبھی ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے چاروں طرف موت تھی، ایسی اٹل موت جس سے بچ نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔